فکر اور جرأت اظہار جو پہلی خلافتوں کے زمانے میں لوگوں میں پایا جاتا تھا، اس کی دوبارہ بحالی کے لیے جان دی۔ پوری آزادی ہے، جس کا جو دل چاہے سوچے اور سمجھے، لیکن ہمارے پیش نظر یہ پہلو ہے کہ جو کوئی بھی سوچے اتنا ضرور دیکھ لے کہ کیا واقعہ کربلا اتنی معمولی سی بات ہے کہ مختلف حکمرانوں کے سو کالڈ نظام، جس کے معنی مفہوم جس نظام کے اجزاء سے خود نہ وہ نظام والے واقف تھے، نہ اس کے مددگار باقی تھے، یہ بات یوں واضح نہیں ہوگی۔ ذرا غور فرمائیے کہ واقعہ کربلا ہم بہت چھوٹے کینوس پہ رکھے دیکھ رہے ہیں۔ بعد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم خلافتوں کا دور تھا جو بگڑتے بگڑتے یزید کی شکل میں ظاہر ہوا، اور جب یزید کی شکل میں صورت ظاہر ہوئی تو اب چارہ کار نہیں رہا کہ کیسے پورے نظام کو بچایا جائے۔ اس لیے سارا بوجھ ڈال کے بنو امیہ پہ، بلکہ معاویہ پہ کہا گیا کہ جناب جتنی خرابیاں تھیں وہ معاویہ نے پیدا کی تھیں، ان کے دور حکومت میں پیدا ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کا دور سنہرا دور تھا، امام حسین السلام اس سنہرے دور کی بحالی کے لیے شہید ہوئے۔ اب مزید میں اس نقطہ نظر پہ بحث کرنے یا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، کافی باتیں کل ہو گئیں۔ اب تو مجھے یہ توجہ دلانا ہے کہ آپ کا نظام خلافت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق خود آپ کا نقطہ نظر یہ حضرت عمر کا کہنا تھا، جو پہلی خلافت ہوئی تھی تو اس کے لیے انہوں نے ایک لفظ عربی کا استعمال کیا کہ وہ فلتا تھی۔ فلتا حادثاتی طور پر ہو جانے والا کوئی ایسا کام کہ جو غلط بنیادوں پہ ہوا ہے لیکن اتفاق سے صحیح ہو گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص بھی کوئی بگاڑ پیدا کرنا چاہ رہا تھا، وہ بھلائی کی صورت میں ظاہر ہو گیا، تو کہا وہ انتخاب فلتا تھا، اور آئندہ اگر کوئی اس طرح منتخب کرنے کی کوشش کرے تو اس کا سر قلم کر دو۔ یہ حضرت عمر کا ارشاد ہے، تاریخ میں درج ہے، اور یہ بات بالکل صحیح تھی، اس لیے کہ جس طرح سے وہ حکومت قائم ہوئی تھی، شور غل ہنگامہ کر کے حضرت ابوبکر کی عمر وہ حکومت کا فیصلہ ہو گیا۔ اب اگر آئندہ کسی خلیفہ کے مرنے یا ذرا سے کسی ایسے موقع پر 2-3 آدمی جمع ہو جائیں اور کسی ایک کو کہیں کہ تم خلیفہ ہو گئے، اور اس کے بعد 2 4 6 8 10 آدمی ساتھ ملا کے کچھ لوگوں سے بیعت لے لیں اور ہوتے ہوتے اعلان کر دیں کہ خلافت قائم ہو گئی۔ کم و بیش اسی طریقے سے ہوئی تھی، تو حضرت عمر کا یہ تجزیہ بالکل صحیح ہے کہ وہ فلتا تھا، اور اگر دوبارہ کوئی ایسا کرے تو خامخواہ فساد کا باعث ہے، اس کو تہہ تیغ کر دو۔ تو جس نظام کی صورتحال یہ ہو کہ نظام کے قائم کرنے والے اس کو ایک ایسا حادثہ قرار دے رہے ہیں کہ جو تھا تو برا، اتفاق سے نتیجہ اچھا نکل آیا، آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کو آئندہ نہیں ہونا چاہیے، امام حسین اس کے لیے اپنا پورا خاندان قربان کر رہے ہیں۔ جناب واقعہ کربلا کے اصل اسباب کو، امام کے قیام کے اصل سبب کو دیکھنا ہے تو اتنی سی بات یاد رکھیے کہ یہ اتنا چھوٹا کینوس کا واقعہ نہیں ہے۔ ذرا نظر کو وسیع کیجئے، مجبور ہیں کہ نظر کو وسیع کیجئے گا، اس لیے کہ آپ نے جن تاریخ کے صفحات پہ واقعہ کربلا دیکھا ہے، یہ تو چند صفحے وہ ہیں نا جو آپ نے لکھے ہیں،
اس واقعے کو خدا نے بھی اپنی تاریخ میں لکھا ہے. اور اس تاریخ میں واقعہ کربلا کے رونما ہونے سے 2500 سال پہلے صورتحال یہ ہے کہ ایک عظیم الشان واقعہ رونما ہو رہا ہے، غیر معمولی واقعہ. ایک باپ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اور وہ اس خواب کی تکمیل کے لیے میدان منی میں آ بھی جاتا ہے اور بیٹے کو لٹا بھی دیتا ہے. آج اس واقعے کو آپ واقعہ کہتے ہیں، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ کسی اور وقوعے کی تیاری ہے. اب میں اس تیاری کی تفصیل کیا عرض کروں؟ یعنی یہ اندازہ لگائیے کہ کبھی کبھی وہ مصنوعی جنگیں ہوتی ہیں فوجوں کو، یا مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کو کبھی سابقہ پڑھا ہے کہ نہیں، وہ سول ڈیفنس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، تو اس سے پہلے سائرن بجتا ہے، پھر کچھ جہاز بھی آتے ہیں، ایک دو دھماکے بھی سنائی دیتے ہیں، کہیں آگ بھی لگتی ہے، فائر بریگیڈ والے بھی آتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. کچھ دیر کے بعد اعلان ہوتا ہے، پھر سائرن بجتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ بس ختم. اور یہ مشق تھی. کیوں مشق تھی؟ کہ اگر کبھی سچ مچ جنگ ہو اور ڈیفنس کی ضرورت پیش آئے تو یہ کرنا ہے. 2500 سال پہلے ایک نبی کو ایک سائرن بجا. اب خواب میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں سائرن ہی بج رہا ہے نا، اس لیے کہ جو کچھ خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ ہوگا نہیں، بس اعلان ہے کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے. ابراہیم نکلے، اب وہ دشمن ابراہیم کو بھی ملا، اسماعیل کو بھی ملا، ہاجرہ کو بھی ملا. انہوں نے وہاں پہ جو جواب دینا تھا سب نے جواب دیا. ہوتے ہوتے منی کے میدان میں پہنچے. اسماعیل کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے. ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور چھری چلانی شروع کی. وہ تھوڑی دیر میں اب پھر ایک سائرن بجا. قد صدقت الرؤیا، بس خواب تو نے پورا کر دیا. ابراہیم مطمئن ہو کے کہ میں نے اپنا کام کر دیا، تصدیق کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا. اب جو آنکھ کھولی تو اسماعیل ادھر کھڑے ہنس رہے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا. اب بڑے حیران، میں تو جو اس منظر کو دیکھتا ہوں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ حیرت زدہ ہیں، اس لیے کہ راہ الفت و وفا میں قربانی کا قبول ہو جانا ہی کامیابی ہے. مہمان کی تواضع کے لیے رنگ برنگا کھانا تیار کریں، مہمان تشریف لائیں اور وہ کھانا آپ سجائیں اور وہ کہیں کہ میں تو کھانا کھا کے آیا ہوں، میں مبارکباد دوں کہ آپ کا کھانا بچ گیا. خوشی کی بات ہے کہ اتنا کھانا بچ گیا آپ کا. آپ کہیں گے خوشی تب ہوتی کہ جس کے لیے پکایا تھا وہ اس کو کھا لیتا، سارا کھا لیتا، سوارت ہو جاتا. یہ بچ گیا ہے تو یہ تو کامیابی نہیں ہے. محبت کی دنیا میں قربانی کی قبولیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ صرف ہو جائے. حضرت حابیل اور مقابلے میں قابیل نے اپنی اپنی نظر رکھی تھی پہاڑ کی چوٹی پہ، تو کہتے ہیں بجلی گری اور حابیل کی نظر اس سے جل کے ختم ہو گئی. کہا گیا حابیل کی نظر قبول ہو گئی، قابیل کی جس کی بچ گئی وہ رد ہو گئی. اب حضرت ابراہیم کو یہ پریشانی کہ میں نے راہ خدا میں قربانی پیش کی، حکم الہی کے مطابق پیش کی، کہیں میرے خلوص میں کوئی کمی تو تھی نہیں؟ میں نے تو پوری دیانتداری سے حکم الہی پہ عمل کیا ہے، لیکن کیا پتا کہ کسی وقت میرے ذہن میں بیٹے کی محبت آ گئی ہو
اور تلوار کی جنبش میں، خنجر کی جنبش میں کوتاہی ہو گئی ہو، حالانکہ کٹی ہوئی گردن بتا رہی ہے مویشی کی کہ حضرت ابراہیم نے گردن کاٹنے میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی ہے، ذبح ہو گیا ہے وہ. اب حیران کھڑے ہیں کہ پروردگارہ میرے خلوص میں کیا کمی تھی؟ تو جواب ہوا تو نے اپنا خواب پورا کر دکھایا. یہ سب کچھ مشق تھی، ایکسرسائز تھی. کیوں ایکسرسائز تھی؟ ہمیں ایک ذبح عظیم کا انتظار ہے، اس کے لیے تیاریاں ابھی سے شروع. جس وقوع کی تیاری 2500 سال پہلے ہو رہی ہے وہ خلافت راشدہ کے فضولیات کو بچانے کے لیے ہوگی. جب تک قرآن مجید میں یہ اعلان ہے کہ ہم نے یہ جو آج دمبا بھیجا ہے وہ اس لیے کہ ہمیں ایک ذبح عظیم چاہیے، اور جب تک یہ تفسیروں میں موجود ہے کہ وہ ذبح عظیم کربلا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں واقعہ کہ جس کو پیش کیا جا سکے سوائے اس کمزور بات کہنے کے کہ جی وہ دمبے کا ذبح ہونا ذبح عظیم ہے. صبح سے شام تک یہ ذبح عظیم ہر مذبح میں ہو رہا ہوتا ہے، یہ دمبے ہی ذبح ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کون سا ایسا کارنامہ ہو گیا؟ تو جنہوں نے یہ تعبیر کی ہے یہ ان کے لیے ہے بات، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سارے مفسرین، اس میں شیعہ سنی کی قید نہیں ہے. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر. باپ بائے بسم اللہ تھا اور بیٹا جو ہے وہ ذبح عظیم کے معنی تھا. علامہ اقبال تو کربلا کو اتنا محدود کر کے نہ دیکھیے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کربلا ہو گیا. کربلا نظام قدرت کا کوئی اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جس کے لیے قدرت کم از کم 2500 سال کا ریکارڈ تو موجود ہے. حضرت اسماعیل کی تیاری بتا رہی ہے کہ اس وقت سے کربلا نگاہ قدرت میں ہے. اب کیوں ہے، کیسے ہے، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن کربلا کو دیکھنا ہے تو اس بڑے وسیع پس منظر میں دیکھیے کہ قدرت کب سے تیاریاں کر رہی ہے اس کربلا کے منعقد ہونے کی. یہ اتنا چھوٹا واقعہ نہیں کہ کسی ایک دور کے کچھ سیاسی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کربلا ہو رہی ہے. اب سرسری طور پر جو اسباب کربلا ہیں اس کو آپ اس وقت سے چھوڑیے سلسلے کو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ایک مکالمہ ہو رہا ہے. کہا گیا ہے کہ یہ جو میں نے بنایا ہے یہ میرا نمائندہ ہے، زمین پر میرا جانشین، میرا نمائندہ ہوگا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. منصب اتنا بڑا ہے کہ وہ جو رات دن عبادتوں میں مشغول رہتے تھے اور جن کے دل میں کوئی خواہشات دنیا نہیں، انہوں نے بھی عظمت دیکھتے ہوئے منصب کی بے ساختہ تمنا کا اظہار کر دیا. پروردگارا ہماری تسبیح و تقدیس دیکھ، ساری زندگی ہماری گزری تیری عبادت کرتے ہوئے، ہمیں نہیں بنا رہا ہے، اس فساد کرنے والے کو بنا رہا ہے، خوریزی کرنے والے کو. وہ اللہ نے ان کو تو چپ کرا دیا کہ جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. ہر چند کے بعد میں تفصیلی جواب بھی دیا، لیکن اس وقت خاموش کر دیا یہ کہہ کے، سب کو خاموش کر دیا. لیکن ساتھ ہی اعلان کیا کہ جب جیسے ہی میں اپنی روح پھونکوں اور اس کو آراستہ کر دوں اپنی صفات سے تو اس کے بعد میں فوراً سجدے میں گر جانا. وہ ایک وہاں اکڑ گیا، میں تو نہیں کرتا سجدہ. اب اللہ عادل تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے سجدہ نہیں کرتا تو جو کچھ تو نے اب تک کیا ہے اس کا صلہ بھی لے لے، اس کے بعد پھر قیامت کے بعد پھر تیرا کچھ حق نہیں ہوگا، مردود ہو جائے گا ہمارے دربار سے. اچھا تو پھر مجھے اتنی مہلت دے کہ یہ جو تو نے شاہکار بنایا ہے اسے 2 ہاتھ کروں، دیکھتا ہوں کہ یہ شاہکار کیا اس منصب کا اہل ہے.
اسے زوم یہ ہے کہ میں اطاعت الہی کرتا رہا، اس کی عبادت کرتا رہا، یہ تو حق میرا ہونا چاہیے تھا۔ یہ انسان، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے۔ کہا گیا اچھا جا، تیرے دل میں حسرت نہ رہ جائے، جا جو کرنا ہے کر لے، یہ میرا فخر ہے، میرا ناز ہے جس کو میں نے خلق کیا ہے، اسے میں نے اپنی صفات دے کے آراستہ کیا ہے۔ اب ہم مانے نہ مانے، بنانے والے نے تو کسی اور غرض سے بنایا تھا۔ اس نے کہا اچھا پھر اجازت ہے، مجھے اجازت ہے؟ ہاں تجھے اجازت ہے۔ کہا میں جا کے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور پھر اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس کو گمراہ کروں گا۔ قدرت مسکرائی کہ تو وہ اتنے عرصے سے اس کائنات میں رہ رہا ہے، اسے 4 ہی سمتیں نظر آئیں۔ اچھا تو 4 سمتوں سے گمراہ کرے گا تو ہم 2 سمتیں اور ہیں جو ہم مخصوص کر دیتے ہیں کہ اس میں گمراہی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو نے یہی کہا ہے نا کہ میں دائیں بائیں سے اور آگے پیچھے سے اس کو گمراہ کروں گا، تو میں نے اس کے لیے 2 سمتیں چھوڑی کہ جس میں تیری گمراہی کا دخل نہیں ہوگا، ایک اوپر ایک نیچے۔ سر سجدے میں رکھے گا تب تو دخل نہیں دے سکے گا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے گا تب تیرا دخل نہیں ہوگا۔ ایک جملہ موجودہ تاریخوں کے حوالے سے عرض کر دوں، 2 راستے رکھے گئے ہیں خدا تک پہنچنے کے، ایک سر نیاز سجدے میں رکھا جائے، ایک ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے جائے۔ کیا کہنے اس ذات کے کہ جو سید الساجدین بھی ہے اور زین العابدین بھی ہے۔ دونوں پہلو ذات میں جمع ہیں اور کمال کی صورت میں۔ بہرطور اب یہ چیلنج کے ساتھ شیطان چلا اور اللہ نے انسان کو لے جا کے ایک مرتبہ جنت میں رکھا۔ آج بھی بحث ہوتی ہے انسان جنت سے نکالا کیوں گیا، اس سے خطا ہو گئی تھی، وہ اس نے یہ سزا کے طور پہ نکالا گیا، اور اس آدم سے گناہ ہوا۔ عیسائیت نے بھی یہ بات کہی، ہمارے برادران اہل سنت نے بھی بات کہی، اس گناہ کے ازالے کے لیے بہت کوششیں کی جائیں، لیکن تمام دنیا بھی کوشش کرے تو اس کا خمیازہ نہیں بھگت سکتی، اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی، تو اللہ کو اپنا بیٹا بھیجنا پڑا کہ وہ آ کے بے گناہ سولی پہ چڑھ جائے تو یہ کفارہ ہو اس گناہ کا جو آدم سے سرزد ہوا تھا۔ تم اس کو گناہ کی حیثیت سے دیکھ رہے ہو، سزا کے طور پہ دیکھ رہے ہو۔ ارے بھائی اسی کام کے لیے تو انسان پیدا کیا گیا تھا، زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجا گیا تھا۔ حیران اس پہ نہ ہو کہ نکلا کیوں، حیران اس پہ ہو کہ بنایا زمین کے لیے تھا، جنت میں رکھا کیوں۔ غور طلب بات تو یہ ہے کہ اس کو جنت پہ رکھا کیوں۔ جناب والا اگر یہ بات توجہ دے دیں تو مسئلہ سارا حل ہو جائے گا۔ ہم اس کو سزا کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو تو پہلے ہی آنا چاہیے تھا یہاں پہ، نہیں پہلے بھیجنے میں مصلحت یہ نہیں تھی۔ کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے نہیں بھیجا کہ پہلے یہ تو بتا دیں کہ تم جب خلیفہ بن کے جاؤ گے تو تمہاری جاب ڈسکرپشن کیا ہے، گورنر ہو، نائب ہو، ہماری جگہ کے اوپر جا کے نظام عالم کو چلاؤ گے، خلیفہ ہو تو اس کا مطلب ہے دنیا میں زمین کی حد تک تمہیں خدا بنا کے بھیج رہے ہیں۔ اب یہ جملہ آپ لوگ کفر کہیں یا شرک کہیں، لیکن معاملہ تو ہی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔
خلیفہ کے لغوی معنی ہیں کہ جو کوئی جگہ چھوڑ کے جائے اس پہ کوئی بیٹھ جائے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ جانشین اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ کہاں گیا جو ہم جانشین ہو گئے؟ جا خالی کرے تو ہم نشین ہونا۔ اب تو اس کا صرف یہی مطلب ہوگا کہ ہم نے اپنے تمام اختیارات تمہیں دیے اور جاؤ جا کے خدائی کرو۔ اچھا، خدائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہماری قدرت جو چاہتی ہے وہ ہوتا ہے، ہم جو کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت پیدا کرنی ہے، جو چاہو وہ ہو جائے۔ جنت اس کیفیت کا نام ہے کہ جو چاہو ہو جاتا ہے۔ جنت اختیار کلی کا مقام ہے، کامل اختیار کی منزل۔ اب یہ جو کچھ قرآن مجید نے کہا، جو کچھ ہمیں علماء نے بتایا، احادیث میں آیا کہ جنت میں جو چاہو گے ہو جاؤ گے، جو چاہو گے ہو جائے گا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اسی کو تو کہا گیا تھا کن فیکون۔ اب آپ مقام کن فیکون پہ ہوں گے۔ جنت میں رکھا گیا ہے یہ مقام کن فیکون ہے، جاؤ کھاؤ پیو گھومو پھرو جو دل چاہے کرو، الفاظ ہیں قرآن کے، جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ پیو، یہ سب کچھ تمہارا ہے، مکمل آزادی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہاں رہنے کا ایک قانون ہے، ہمارے خلیفہ ہو نا تو دیکھو ہمارے حکم سے سرتابی نہ کرنا۔ اگر ہم نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی تو سمجھ لو کہ یہ جنت جنت نہیں رہے گی، یہ اختیار چھن جائے گا۔ یہ سارا اختیار اسی وقت تک ہے جب تک ہماری اطاعت ہو رہی ہے۔ یہاں بحث ہونے لگی کہ وہ پھل کون سا تھا، گندم تھا، سیب تھا، کیا تھا جس کو کھا لیا، اور پھل کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، ایک شجرے کا ذکر ہے کہ اس کے قریب نہ جانا۔ کھانے پینے کا ذکر کم از کم اسلامی روایات میں نہیں ہے۔ یہ کھانے پینے کی بات یا یہ کہ کیا تھا جس کو کھانے سے روکا گیا ہے، مسئلہ کھانے پینے کا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جنت کے اندر کوئی شے حرام ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ صرف اتنی سی بات ہے کہ دیکھو یہ جنت اس وقت تک جنت ہے جب تک اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے رہو گے۔ یہ فارمولہ یاد رکھنا، جس دن اطاعت سے انکار کرو گے اس دن یہ جنت جنت نہیں رہے گی۔ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی جنت الگ تھی اور وہاں سے پھینکا گیا، نہیں، اختیار کلی کی منزل تھی، جو چاہتے تھے تم کر رہے تھے، لیکن اس وقت تک جب تک اطاعت الہی تھی۔ جس دن تم نے ایک مرتبہ اس قانون کو توڑا، حکم خدا کے خلاف کوئی کام کیا، اب یہ جنت جنت نہیں ہے۔ اب اس میں مصائب و آلام بھی ہیں، اس میں بیماری آزاری بھی ہے، اس میں دنیا جہان کے وہ سارے مسئلے ہیں جو اس دنیا کے اندر درپیش ہیں۔ اب اس دنیا میں آئے ہو تم تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس دنیا کو جنت بناؤ۔ وہ جاب ڈسکرپشن تھی، وہ ہم نے تمہیں وہاں اس لیے رکھا ہے کہ دیکھو کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، ایسی جنت بنانی ہے۔ ایسی جنت کا کیا مطلب ہے؟ اختیار کی اس منزل پہ فائز ہونا ہے کہ جہاں تم چاہو وہ ہو، کسی اور کی مرضی کے پابند نہیں ہوگے، مکمل طور پہ تم آزاد ہوگے۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب تم مکمل طور پہ اللہ کے مطیع ہو جاؤ گے۔ دیکھیے یہ باتیں، اب کیا کروں کہ ایک آخری گفتگو ہے اور اسی گفتگو میں سب کچھ کہنا ہے۔ یہ مکمل اختیار کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ اختیار کلی کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اختیار کا ایک مظاہرہ ہمارے نزدیک حکومت کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ عام شہری اس کو کچھ حقوق حاصل ہیں، اور یہ حقوق کب تک حاصل ہیں؟ قانون کی پابندی کرتا ہے، نہ ٹریفک کے قوانین کو توڑتا ہے، نہ ملک کے دوسرے کوئی قوانین ان کو توڑتا ہے،
چنانچہ آزادی سے گھوم رہا ہے، جہاں دل چاہے جائے، جہاں دل چاہے آئے. اس نے قانون توڑا تو ہو سکتا ہے کہ قانون کے توڑنے کی سزا یہ گرفتار ہو گیا، اور یہ بھی امکان ہے کہ اس کو عدالت سے سزا ہو گئی کہ اس کو جیل میں ڈال دو. کیوں قانون توڑا ہے؟ یہ جو جیل میں ڈالا گیا ہے، جب تک آزاد تھا جہاں چاہتا تھا جاتا تھا، جو پیشہ چاہے اختیار کیا، جو کام چاہا کیا. جیسے ہی قانون توڑا اب قید خانے میں چلا گیا. وہ آزادیاں جو حاصل تھیں، جو اختیارات حاصل تھے، اب چھن گئے. صاحب اختیار تھا، بے اختیار ہو گیا، صرف اطاعت کی یعنی قانون کی خلاف ورزی کر کے. اچھا، اطاعت کی منزل میں ابھی تک تو یہ تھا کہ عام شہری کی حیثیت سے جو قوانین تھے وہ ہم برت رہے تھے. میں نے کہا کہ میں ذرا سے آگے بڑھ کے قدم بڑھاتا ہوں کہ میرے جو زندگی کے وقت کا ایک بڑا حصہ ہے وہ میں حکومت کو دے دیتا ہوں. 9 سے 5 بجے والے دفتر میں ملازمت اختیار کر لی. اب وہ جو بھی پوزیشن ہے، اس پوزیشن پر جتنے اختیارات حکومت نے مخصوص کر رکھے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر اب ان اختیارات کے مالک ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ کسی اب یہاں کے عہدوں کے نام اور ہیں اور سلسلے اور ہیں، لیکن بہرطور جہاں بھی ہوگا، آپ کے یہاں امیگریشن افسر سے تو اکثر سابقہ پڑتا ہے نا. وہ امیگریشن افسر جس وقت سیٹ پہ بیٹھا ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے، اس کو جانے دو، اس کو نہ جانے دو، اس کے پاس اس کی اپنی گراؤنڈز ہوں گی ایسا کہنے کی. لیکن یہ کہ آپ پابند ہو گئے اس کے اس اختیار کے تحت، جو وہ کہے وہ ماننا پڑے گا. یہ اختیار اس کو کیوں ملا ہے؟ اس نے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا یہ جو جتنی قوتیں تھیں وہ سب حکومت کے ہاتھ بیچی ہیں. حکومت نے اس کے بدلے میں کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ اختیارات تمہارے. جتنا میں نے اطاعت قبول کی اتنے اختیارات مل گئے. اب آپ کے ہاں وہ سیکٹری کہلاتا ہے، جس کو ہمارے ہاں وزیر کہا جاتا ہے. اس وزیر کی ٹائمنگز کیا ہیں دفتر کی؟ کہ اب یہ 9 سے 5 والا ہے؟ نہیں، یہ 24 گھنٹے کا ہے. اس لیے 24 گھنٹے کا ہے تو اگر گھر میں بیٹھ کے کوئی اعلان کرے، کوئی بات کرے، تو وہ بھی حکومت نے اعلان کیا ہے. دفتر میں بیٹھ کے کہے تو حکومت نے کہا ہے. معلوم ہے کہ اگر اطاعت کی سطح وہ آ گئی کہ جہاں اپنا ذاتی وقت کوئی نہیں، پورا 24 گھنٹے کا ہر وقت جو ہے وہ حکومت کے نام وقف. میں منہ سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکالوں گا جو حکومت کی منشا کے خلاف ہو. ٹھیک ہے، جب یہ سطح آ گئی تو حکومت نے کہا اچھا اب تم جو کہو گے وہ تمہارا قول نہیں ہوگا، حکومت کا قول ہوگا. گویا ہم نے اس نظام میں یہ دیکھا کہ جتنی اطاعت بڑھتی گئی اتنا اختیار بڑھتا گیا. صاحب اختیار کی اطاعت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کی اطاعت بڑھتی جاتی ہے اس کا اختیار ادھر منتقل ہوتا جاتا ہے. یہ نہیں کہ صاحب اختیار بے اختیار ہو گیا، وہ اختیار وہاں ہے لیکن اب یہ بھی با اختیار ہو گیا ہے. اور اب یہ نہ سمجھ لیجئے کہ وہ با اختیار ہے اور یہ بھی با اختیار ہے تو کوئی کلیش شروع ہو جائے گا. نہیں، یہ اتنا سنکرونائزڈ ہے کہ ادھر یہ چاہتا ہے تو وہ بھی یہی چاہ رہا ہوتا ہے. باتیں واضح ہیں نا؟ اب ذرا سوچئے کہ مجھے حکومت میں اختیار چاہیے تھا اس سرزمین امریکہ پر جہاں ایک نظام حکومت ہے، یہاں میں صاحب اختیار ہونا چاہتا تھا. تو میں نے حکومت کی اتنی اطاعت کی کہ عہدے بڑھتے گئے اور اس مقام کے اوپر آ گیا کہ جہاں پر اب میں جس کاغذ پہ دستخط کرتا ہوں وہ دستخط پہ لکھا ہوا ہر فیصلہ جو ہے وہ حکومت کا فیصلہ ہے. زبان سے جو اعلان کرتا ہوں یہ حکومت نے اعلان کیا ہے. اتنا با اختیار ہو گیا ہوں. دل چاہتا ہے کہ نہیں، یہ تو کم اختیار ہے. یہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے نا، ایک ملک ہے نا، مجھے پوری دنیا پہ بلکہ کائناتی اختیار چاہیے.
تو جب امریکہ میں بااختیار ہونا تھا تو امریکہ کی حکومت کی اطاعت کی. اگر کائناتی طور پر بااختیار ہونا تو اس کی اطاعت کرو جو کائناتی اختیار رکھتا ہے. اس کی اطاعت میں 5 وقت کی نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا وغیرہ وغیرہ, یہ اطاعت ہی تھی نا. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس کے بدلے میں تمہیں ہم جنت میں بھیج دیں گے. لیکن پروردگار ہے, یہ تو جنت میں بھیج دے گا, کیا مجھے اختیار مل سکتا ہے کہ میں جس کو چاہوں جنت میں بھیجوں؟ تو اچھا پھر ہماری اس طرح اطاعت کرو کہ پھر اب تمہارا کوئی وقت نہ رہ جائے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تمہارا سونا جاگنا, عبادتیں, مرنا جینا سب اللہ کے لیے ہو. کمپلیٹ سبمیشن. کمپلیٹ سبمیشن تو کمپلیٹ اختیار. بحث ہوتی ہے کہ علی کے اختیارات کتنے, یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں, وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. علی کے اختیار کی حدیں مجھ سے نہ پوچھو, علی کے اطاعت کی حدیں تم بتا دو, اختیار کی حدیں میں بتا دوں گا. کسی منزل پر یہ کہا ہو کہ بس اللہ میاں بھائی اس سے آگے اطاعت نہیں ہو سکتی, تو میں کہہ دوں اس سے آگے اختیار ختم ہو گیا. جب صورتحال یہ ہو کہ اللہ کو کہنا پڑے اپنے حبیب سے, اے حبیب بس اتنا عبادت بہت ہے, راتوں کو ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں, کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو. جہاں وہاں سے آواز آئے, سمجھ لیجئے کہ ان کے ہاں اطاعت میں حد نہیں ہے. سوچتے ہیں تو وہی جو اللہ کہتا ہے, کہتے ہیں تو وہی جو قول الہی ہے, کرتے ہیں تو وہی عمل جو اللہ چاہتا ہے. جب کمپلیٹ سبمیشن ہے خدا کے پاس تو کمپلیٹ اختیارات اس خدائی پہ اس کو حاصل ہو گئے. بس جناب والا, اس اختیار کے حصول کی منزل کی طرف ہمیں جانا ہے. یہ سفر ہے انسان کا. اب شیطان نے تہیہ کیا ہے کہ ہم آپ کا یہ اختیار چھینیں گے. اللہ نے ہمارے ذات کے اندر ایک جز رکھا ہے جس کو ہم خواہشات کہتے ہیں. شہوات, یہ بھوک ہے, یہ پیاس ہے, اور اس طرح کی تمام جسم کی ضرورتیں. یہ جسم کی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہیں کہ جسم کی ضرورت سے ماوراء ہیں. مثلا یہ کہ دولت زیادہ سے زیادہ ہو, اختیار زیادہ سے زیادہ ہو, یہ سب فطری طور پہ تمنا ہے نا. بس ان تمناؤں کو دیکھ دیکھ کے شیطان جو ہے اب وہ گمراہ کرنے آ رہا ہے. وہ کبھی آپ کے ہمارے پیٹ کی ضرورتوں کو سامنے لے آتا ہے. یہ چاہیے, دیکھو یہ ہوگا حرام, چھوڑو, کھا لو. منع کیا ہوگا شریعت نے, پی لو. ہم نے قدم بڑھایا, ایک قدم ہم بڑھے, 2 قدم شیطان ہماری طرف بڑھا, اور ہوتے ہوتے ہم اس کے قبضے میں چلے گئے. بظاہر ہم اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں, لیکن در حقیقت ہم اپنے اختیار کو کم کر رہے ہیں. جناب امیر علیہ السلام کا ایک جگہ ارشاد ہے, آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہوا و ہوس, یہ شہوات, یہ خواہشات انسان کی جو ہیں, یہ غیر تربیت یافتہ گھوڑے کی طرح ہیں کہ اس پہ بیٹھ گئے ہو, وہ منہ زور اپنا جدھر دل چاہتا ہے چلتا جاتا ہے, اور اسی عالم میں چلتے چلتے تمہیں جہنم کے گڑھے میں پھینک دے گا. اور اس کے مقابلے میں تقویٰ کو اختیار کرتے ہو تو یہ سدھائی ہوئی, رام کی ہوئی سواریاں ہیں جو آہستہ روی سے چلتے ہوئے تمہیں اطمینان کے ساتھ جنت تک پہنچا دیں گے. اب یہ مسئلہ ہے اپنے اوپر اختیار پانے کا. انسان ایک آزادی اور اختیار کی لڑائی لڑ رہا ہے, اور اس آزادی اور اختیار کی لڑائی میں ہمارے سامنے شیطان مختلف وسوسوں کے ذریعے مختلف چیزوں میں ہماری خواہشات کی تکمیل کا احساس پیدا کر کے ہمیں بھٹکا رہا ہے. یہ جنگ جاری ہے. اچھا, اس جنگ میں اس کو سب سے زیادہ جو کارندے ملتے ہیں وہ صاحب اقتدار ہیں, جن کے اقتدار کی حوث نہیں ختم ہوتی. وہ چاہتے ہیں کہ سارے
دنیا جو ہے ان کے حکم کی اطاعت کرے، اور حکم کی اطاعت بڑھتے بڑھتے اس مقام تک ان کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ اب یہ اس طرح میرے سامنے سر جھکایا کریں جیسے خدا کے سامنے جھکاتے ہیں۔ یہ جو نمرود، فرعون، شداد قسم کے لوگ تھے، خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، اب تو ممکن نہیں رہ گیا کہ کوئی دعویٰ کرے۔ کم از کم اسلام کے آنے کے بعد اتنی آنکھیں کھل گئی ہیں انسان کی کہ اب کسی کا یہ دھوکہ تو قبول نہیں ہو سکتا کہ مجبور انسان کہے میں خدا ہوں اور مان لیا جائے، لیکن اس وقت کے انسان مان لیتا تھا۔ یہ خدائی کی خواہش ہے انسان کی، آیا تو خدائی کرنے کے لیے ہے، لیکن وہ کائنات پہ خدائی کرنے آیا تھا۔ انسان پہ خدائی شروع کر دے، یہ شیطان کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ ہر اقتدار مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا لیبل لگ جائے، اس کو وہ پوزیشن دے دی جائے کہ جہاں انسانیت اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لے۔ اس کے لیے بہترین ذریعہ وہ دین، وہ مذہب تھا کہ جس میں انسان کمپلیٹ سبمیشن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مکمل طور پہ آپ اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دیتے ہیں نا، اسلام بھی کہتا ہے کہ مکمل پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اب ہر صاحب مسند و اختیار یہ چاہتا ہے کہ اس کو سیاسی اقتدار کے ساتھ دین کا اقتدار بھی حاصل ہو جائے۔ وہ جو خدائی کے دعوے کرتے رہے وہ دین کا اختیار لینے کی تمنا ہے نا۔ سیاسی اقتدار تو تھا ہی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں دینی رہنما بھی سمجھو۔ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں خدائی کا دعویٰ تو نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سمجھو کہ ہمیں یہ منصب اللہ نے دیا، اور ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہماری حاکمیت کو، دینی پوزیشن کو تسلیم کرو۔ اس کے مقابلے میں اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تمہیں آزاد ہونا ہے، خبردار۔ انسان کو غلام نہ بنائے اور انسان کا غلام نہ بنے۔ نہ بنانا اس کا تقاضا ہے کہ کوئی بنائے نہیں، یہ تو اس کا حکم ہے۔ نہ بننے کی بات تمہاری فطرت میں رکھی ہے اس نے۔ جناب امیر کا ارشاد ہے کہ تم کسی کے غلام کیوں بنو جبکہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ آزادی انسان کا جوہر ہے، یہ کوئی لینے دینے کی چیز نہیں ہے۔ وہ جو سیاسی آزادی ہے جس کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آزاد کیا جائے، بہت سے دنیا کے علاقے ہیں جو آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ انسان کی آزادی کسی سے نہ مانگ کے ملتی ہے، نہ کوئی دینے والا دیتا ہے۔ وہ آزادی کہ جو مذہب آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ آپ میں پیدا ہو، وہ آزادی ہمارے اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ دیکھیے یہی لفظ استعمال ہوئے ہیں، عبادت کی 3 قسمیں۔ یہ جملہ مولا کائنات کا بھی ہے اور سید سجاد کا بھی ہے، دونوں سے یہ بات ہے۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ خوف ہے دوزخ کا کہ اگر عبادت نہ کی تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، یا شوق ہے جنت کا کہ عبادت کریں گے تو جنت ملے گی۔ جو خوف دوزخ سے عبادت ہے وہ غلاموں کی عبادت ہے، ڈر کے۔ اور جو شوق جنت کی عبادت ہے وہ تاجروں کی عبادت ہے۔ ہم نماز روزہ دیں گے بدلے میں جنت ملے گی۔ لیکن جو عبادت خدا کو لائق عبادت سمجھ کر کی جائے، اب لفظ دیکھیے، جو عبادت خدا کو لائق عبادت سمجھ کے کی جائے وہ احرار کی عبادت ہے، آزادوں کی عبادت ہے۔ اب غور فرمائیے کہ آزادی کہاں ہے؟ خوف دوزخ میں عبادت نہ کرو، آزادوں کی عبادت نہیں ہے۔ جنت کی تمنا میں، لالچ میں عبادت نہ کرو، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ معلوم ہوا کہ 2 سورس ہیں غلامی کے، یا خوف غلام بناتا ہے یا لالچ غلام بناتی ہے۔
خوف بھی میری صفت ہے، لالچ بھی میری صفت ہے. اگر میں بے خوف ہوں بغیر لالچ کے ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے غلام نہیں بنا سکتی. جو اللہ کے دوست ہیں، ان الاولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوف نہیں ہے ان کو اور کسی چیز پہ حزن بھی نہیں کرتے یہ چلا گیا، چھن گیا، ضائع ہو گیا. یہ خوف اور لالچ دو عناصر ہیں جو تمہیں غلام بناتے ہیں. ان دونوں کی نفی کرو. اب یہ بہت سے ارشادات ہیں، بہت سی باتیں ہیں. اصل چیز انسان کی ہے کہ اس خوف اور لالچ پہ قابو پایا جائے. اچھا پروردگارہ، اگر میں خوف اور لالچ پر قابو پا لوں تو کیا ہوگا؟ تم آزاد ہو جاؤ گے، ایسے آزاد کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی. اقتدار چاہتا ہے کہ آپ کو اپنا غلام بنائے. جہاں تخت و تاج ہے، سلطنت ہے، وہ چاہتی ہے کہ غلام بنائے انسان کو. اللہ چاہتا ہے آپ آزاد ہوں. اب لڑائی کیا ہوگی، کیسے ہوگی؟ وہ جو ارباب اقتدار ہیں وہ کہیں گے کہ ہم دین کے نمائندہ ہیں، ہماری بات کو کہنا مانو. دنیا کا اختیار ہے ہمارے پاس، تمہاری گردن پہ ہماری تلوار ہے، ہمارے خزانے ہیں جو تمہاری پیٹ بھرنے کے لیے بہت کچھ دے سکتے ہیں. اور پھر یہ خیال رہے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں. اب خدائی کا دعویٰ کا تو زمانہ نہیں رہا نا، تو اب ہم نمائندہ خدا ہیں. اب مجبوراً اگر انسان نے یہاں گردن جھکا دیا اور یہ ساری باتیں تسلیم کر لی تو گویا وہ شکست کھا گیا، ہو گیا غلام. وہ اپنے خوف اور اپنے لالچ پہ قابو پائے تو اس کے بعد دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنت بھی چاہے گردن کتنی کمزور نظر آ رہی ہو، وہ گردن کٹ تو جائے گی، جھکے گی نہیں، اگر نہ خوف ہو نہ لالچ ہو. اب ذرا غور فرمائیے. میں بہت ہی، چونکہ بڑا سنجیدہ اور غور طلب اور تھکا دینے والا موضوع ہے، آپ حضرات کی توجہات کا شکریہ، لیکن ساری گفتگو بے فائدہ ہوگی اگر نتیجہ سامنے نہ آ سکے. آپ غور فرمائیے، علی ابن ابی طالب کے سامنے اب ایک جال بچھایا گیا، اور یہ جال کسی اور نے نہیں، وہی جو صدیوں سے انسان کا دشمن ہے. ظاہری شکلیں کچھ ہوں، بھئی شیطان کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ وہ جب بھی گمراہ کرتا ہے کسی اور ذریعے سے ہی کرتا ہے نا. جو اس کے زیر اثر آ گئے اس کے کارندے ہیں. علی، تم پہلے بھی سلطنت کے حصول کی کوشش کر رہے تھے، حاضر ہے سلطنت. یہ تو معلوم ہے کہ علی خدا اور رسول کے بغیر بات نہیں سنیں گے. اچھا، خدا کا بھی کہنا ماننا، قرآن کے مطابق بھی کرنا، رسول کے ارشادات کے مطابق بھی کرنا، لیکن یہ وقت کے حکمران بھی کچھ کہتے رہے ہیں، یہ بھی کرنا. سلطنت ایک طرف اور انسان پر انسان کی حاکمیت ایک طرف. یہی ہے نا کہ کچھ انسانی خدا ہیں، اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، چاہتے ہیں ان کی بھی اطاعت ہو. علی نے سیدھا سا جواب دے دیا کہ اگر وہ مطیع خدا و رسول تھے تو میں بھی اطاعت خدا و رسول کروں گا، میرا ان کا عمل ایک جیسا ہو جائے گا. اور اگر وہ مطیع خدا و رسول نہیں تھے تو پھر میرا ان سے کیا تعلق ہے؟ بھئی تو پھر حکومت نہیں ملے گی، لے جاؤ حکومت کو. لالچ کا حربہ ناکام ہو گیا. خیال رہے خوف کا حربہ پہلے ہی ناکام ہو چکا ہے. جب گھر پہ آگ لگائی گئی تھی، جب گلے میں رسی ڈالی گئی تھی، وہ خوف کے حربے تھے. اب لالچ کا حربہ استعمال ہو رہا ہے. دونوں کو انکار کر دیا. یہ گویا ہمیں رستہ دکھایا کہ تمہیں اس مقام پہ آنا ہے، نہ خوف ہو نہ لالچ ہو. یہاں
آتی ہوئی حکومت کو ٹھکرایا گیا. یہ یوں سمجھیے کہ قول کے ذریعے سے اپنے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی کیفیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے. اب ایک اسٹیپ آگے بڑھی انسانیت، باقاعدہ مسند تخت و تاج حاصل ہے، حکومت کے تخت پہ بیٹھے ہیں، اقتدار ہے. یہ اقتدار پیارا ہے یا دین پیارا ہے؟ یوں کرو کہ یہ اختیار اس کو دے دو جس کی ضرورت ہے اختیار. یہ تخت اس کو دے دو جو بھکاری ہے تخت کا تاج کا. ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، ہمارا اختیار اندر سے پیدا ہوتا ہے، اس تخت سے نہیں پیدا ہوتا. میں نے کیا نا کہ یہ اختیار باطن کا اختیار ہے. تو جب باطن کا اختیار ہے تو خارج کی کیا ضرورت ہے؟ لے جاؤ تخت کو. معاویہ کو تخت دے دیا، یہ اس سے آگے کا قدم تھا. انسان آزادی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. وہاں قول کی صورت میں اعلان کیا گیا، اصول بتایا گیا، یا عملی مظاہرہ کیا گیا. اب اس کے بعد بھائی جناب ایک شب آئی، میں نے سمیٹا بات کو، ایک شب آئی جس میں پوری انسانیت کو امتحان میں ڈالا گیا. ہم نے بہت تربیت کی ہے، 1,24,000 اساتذہ نے تمہیں باقاعدہ درس دیا ہے. پھر اس کے بعد آخری رسول نے تمہیں بہت سارے لیبارٹری ٹیسٹ کرائے ہیں، تمہیں عملی طور پر کر کے بتایا گیا ہے کہ کیسے انسان کے سارے، کیسے شیطان کے سارے حربوں کو توڑنا ہے اور کیسے آزاد ہونا ہے. اب تک سکھاتے آئے. اب ذرا ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم نے کتنا سیکھا ہے. عوام الناس کی ضرورت نہیں، ہجوم آنے کی ضرورت نہیں. جتنا اعلیٰ امتحان ہوگا اس امتحان کے لیے امیدوار کو اس سے پہلے کے بہت سے امتحانات پاس کرنے ہوں گے. ہر آدمی کو پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پہلے ماسٹر ڈگری لوگے تو پھر اس کے بعد امیدوار بنو گے، اور پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے مختلف ٹیسٹ وغیرہ سے گزر کے اچھا بھائی یہ چنے جائیں جو پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد کوشش ہو رہی ہے، اس میں سے کچھ کامیاب ہوئے، کچھ ناکام ہو گئے. تو جتنا اعلیٰ امتحان ہوگا اس سے پہلے اس امتحان میں بیٹھنے کے لیے بہت سے اور امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا. یہ سب کو اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا تو آؤ، بہت طرح طرح کے امتحان کیے گئے. اب ان امتحانات کی تفصیل نہیں عرض کر سکتا. ہوتے ہوتے ایک جماعت تیار ہوئی ہے. اب ہم بڑے سے بڑا امتحان دینے کو تیار ہیں. کون سا امتحان؟ جہاں آپ یہ سوچو کہ تمہیں مکمل آزاد ہونا ہے. آؤ، اب تمہارے سامنے صرف اتنا سا معاملہ نہیں کہ تخت و تاج کو ٹھوکر بھی لگانی ہے، وہ تو ہوتا رہا ہے. اب تمہیں اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑے گی، مال کی بھی قربانی دینی پڑے گی. اگر تمہارے عزیز اور رشتہ دار ہیں اور وہ کہیں کوفہ میں ہیں، مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، تو وہاں پر حکومت ہے ظالموں کی. صرف تم خطرے میں نہیں ہو، تمہارے پورے خاندان خطرے میں ہیں. یہ سارے مسائل موجود ہیں. اب دیکھنا ہے کہ تم ان خطرات سے اپنے کو کیسے نکالتے ہو. بس سامعین گرامی، انسانیت کی تاریخ میں 2 راتیں بڑی اہم ہیں. ایک معراج نبوت کی رات ہے اور ایک معراج بشریت کی رات ہے. وہاں یوں سمجھیے کہ انسانی ارتقاء کی 2 ڈائریکشنز ہیں. ایک ورٹیکل ارتقاء ہے اور ایک ہاریزنٹل ارتقاء ہے. ورٹیکل ارتقاء ایک فرد واحد کامل ہوتے 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 اتنا کامل ہوا کہ قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پہ پہنچ گیا. انسانیت نے اپنا کمال دکھا دیا. اس سے آگے کوئی منزل نہیں رہ گئی.
اتنا کم ہو گیا کہ قاب قوسین و ادنا، 2 قوسوں کا فاصلہ، بلکہ اس سے بھی کم. اس سے بھی کم، کتنا کم؟ جتنا کم کر سکتے ہو، بس اتنا خیال رہے کہ اتنا فاصلہ رکھنا کہ خالق خالق رہے، مخلوق مخلوق رہے. وہ ہے فرد کی معراج. دیکھو یہ ہے منزل، یہاں تک آنا ہے تمہیں. اچھا وہ تو ہو گئی. اب اس معراج کو، وہ تو فرد واحد کی معراج ہے نا جو اس مقام تک گیا ہے. اب پورے معاشرے کو اس مقام پہ جانا ہے. نبی آیا تھا خدا کی طرف سے بشریت کی معراج کا مقام دکھانے، اور امام آیا ہے بشر کو معراج کی منزل تک پہنچانے. فرق سمجھ گئے نا کہ امام کیوں ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ جتنے معراج پہ پہنچنے کے طریقے ہیں وہ سب طریقے بتانے آئے. ماں سے پوچھ کے پروردگار عالم خود بتائے گا کہ مجھ تک پہنچنے کے کیا کیا طریقے ہیں. وہ آ کے وہ طریقے بتاتا رہا. وہاں کی باتیں یہاں پہنچانا کام تھا رسول کا، نبی کا. یہاں والوں کو وہاں پہنچانے کے قابل بنانا کام ہے امام کا. چنانچہ جب نبوت نے اپنی معراج دکھا دی تو اب بشریت کی تربیت شروع ہوئی. اب امامت نے نسل انسانی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اب ان کی تربیت ہو رہی ہے، عملی تربیت. آؤ تمہیں چلنا ہے معراج پہ. ہوتے ہوتے درجہ بدرجہ طے کرتے کرتے ایک دن انسان نے کہا کہ اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم تیار ہیں جانے کے لیے. یوں ہی نہیں، ہم امتحان لیں گے. آؤ پتہ تو چلے کہ تم میں صلاحیت کتنی ہے. کمرہ امتحان میں جمع ہوئے سب. ایک خیمہ ہے، اس میں انسانیت کی کریم، انسانیت کے منتخب ترین افراد جو نامعلوم کون کون سے امتحان سے گزر کے اس مقام پہ پہنچے ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے جو یہاں جمع ہوئے ہیں. ہر فرد کائنات کا بہترین انسان ہے. ہر امتحان میں پاس ہونے کے بعد جس کا ایک ایک فرد ایسا ہو کہ وہ قصیدہ پڑھا جائے کہ کسی کا ویسا قصیدہ ممکن نہ ہو. کہ اس میں ایک فرد وہ ہے کہ جس کے لیے امام کہتے ہیں کہ صورت اور سیرت میں رسول کا سب سے زیادہ مشابہ. صورت میں مشابہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، سیرت میں مشابہ. کون سی سیرت میں مشابہ؟ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الا کا خلق عظیم، ہم نے تمہیں بہترین اخلاق دی ہیں. اب اگر کسی کو کہا جائے یہ سیرت رسول پہ ہے، اس سے بڑھ کے اس کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. سارے اخلاق، ساری خوبیاں تو آ گئیں اس کے اندر. یہ حسین کے اس جماعت کا ایک فرد ہے کینڈیڈیٹس میں جو اس معراج کے حصول کے لیے آئے ہیں. اب حسین نے کہا کہ اچھا معراج کے لیے پہلے تو یہ کہ تمہیں کوئی یوں کہوں کہ تمہیں بالکل ہر طرح کی جو تمہارے ساتھ وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو تمہاری سوچ پر اثر انداز ہو سکیں، ان سب کو تم سے الگ کیا جائے. انسان کن کن موقعوں پر وہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا. مجبوری کے فیصلے. کوئی لسٹ ہے آپ کے ذہنوں میں؟ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے. سڑک پہ جا رہے ہیں اور وہ جلدی ہے، کسی جگہ پہنچنا ہے، خواہش ہے کہ جلدی سے جائیں، وہ سامنے سگنل ہو گیا، اب آپ رک گئے. دل کہہ رہا ہے کہ چلو، ضرورت کہہ رہی ہے چلو، لیکن قانون کہہ رہا ہے کہ نہیں، خبردار، اگر ذرا سے وہ کیمرہ نہ ہو، اگر پولیس والے نہ ہوں تو ہم شاید گزر جائیں. لیکن جب قانون کی گرفت موجود ہے نا تو وہ گزرنے نہیں دے رہی ہے. معلوم ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کوئی کام کرنے کو چاہتا ہے
میری خواہش ہوتی ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے میری ضرورت اس وقت یہ ہے، لیکن قانون کہتا ہے خبردار یہ نہیں کر سکتے. میری رائے پر، میرے فیصلے پر اثر انداز کیا ہو رہا ہے؟ قانون. ایک بیریئر، ایک پریشر. ایک پریشر یہ ہے کہ انسان ایک کام کرنا چاہتا ہے، خیال یہ ہے کہ سوسائٹی میں، دنیا میں انسانوں کو منہ کیا دکھائے گا؟ لوگ کہیں گے کمال ہے، یہ اتنی فضول حرکت، مجھے بد اخلاقی کا مجرم ٹھہرایا جائے گا. چاہتا تھا یہ کام کرے، لیکن مجبور ہو گیا کہ معاشرے کا پریشر اسے وہ کام نہیں کرنے دے رہا. تیسرا جبر جو انسان کو مرضی کے خلاف کام کرواتا ہے، وہ حالات کا جبر ہے کہ بظاہر کام نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ایسی سچویشن آ گئی. ابھی ہمارے حیدر صاحب کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ صاحب وہ چندہ چاہیے کسی قسم کا، تو اب وہ ساتھ بیٹھے ہوئے صاحب نے فوراً کوئی کمٹمنٹ کر لی کہ اچھا بھائی میری طرف سے $300 $400 لکھ لو. تو اب جو دوسرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اب کیا کریں کہ ساتھ والے ادھر سے بھی لوگ دے رہے ہیں پیسے، تو کچھ نہ کچھ مجھے بھی کہنا پڑے گا. تو اب جبراً انہوں نے اقرار کیا ہے. یہ حالات کا پریشر ہے. ایک مذہب کا بھی پریشر ہوتا ہے. بہت سے کام ہے دل کرنے کو دل چاہتا ہے، نہیں گناہ ہے، منع ہے، جائز نہیں ہے، چھوڑ دیا. مذہب کا پریشر، قانون کا پریشر. اچھا ہاں، ایک پریشر تو میں بھول گیا، بہت اہم پریشر، وہ ہے جذبات کا، احساسات کا پریشر. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ناجائز ذرائع سے دولت کماؤں، لیکن کیا کروں، وہ شریک زندگی کے بعض تقاضے ایسے ہیں کہ موجودہ وسائل میں پورے نہیں ہوتے، تو تھوڑی سی رشوت لے لوں، ناجائز ذریعے سے دولت لے لوں. بچوں کی بھوک پیاس ہے، دوسرے کے مال سے چرا کے ان کا پیٹ پال لوں. جذبے ہیں نا. یہ دل نہیں چاہ رہا تھا، ضمیر نہیں مان رہا تھا کام کرنے کے لیے، اس لیے کر رہے تھے کہ ہمارے جذبات کا تقاضا تھا. کبھی ہم قانون کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ کرتے ہیں جو ہماری مرضی نہیں ہوتی. کبھی ہم حالات کے پابند ہو جاتے ہیں، کبھی ہم اخلاق کے پابند ہو جاتے ہیں، کبھی ہم مذہب کے پابند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ کچھ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہتے، اور کبھی جذبات کے پابند ہو جاتے ہیں. اب ذرا وہ کمرہ امتحان ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. حسین نے ایک خطبہ دیا ہے، ایک چیز غور طلب ہے. پہلا جملہ ہے کہ میں نے تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھا لی. اگر یہاں اس خیال سے آئے ہو کہ میری بیعت کے پابند ہو تو اب بیعت نہیں رہی. اب نہ میں امام، عملی طور پر وہ اختیارات جو امامت کے حاصل ہے میں اسے اٹھا رہا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ پابند ہو گئے کہ اطاعت امام سے انحراف ہو رہا ہے. نہیں، جاؤ، وہ ہم نے وہ اطاعت کا اصول ہی ختم کر دیا، یہ بیریت توڑ دیا، پریشر ختم کر دیا. ایک بندھن انسان کا ٹوٹا. اب کم از کم قانون کی پابندی تو نہیں رہی. اچھا سنو، تم سمجھتے ہو کہ تم یہاں پہ رہ کے میری کوئی جان بچا سکو گے، میری محبت پہ یہاں آئے ہو، تو یاد رکھو کہ یہ اگر میں چیونٹی کے سوراخ میں بھی جا کے چھپوں گا تو یہ میری جان لے لیں گے، میں مارا جاؤں گا، تم نہیں بچا سکتے. ہاں، تم اگر یہاں سے چلے جاؤ تو تمہاری جان بچ جائے گی، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو کیا فائدہ، میری جان تو جانی ہی جانی ہے، تو تم جاؤ. اگر جذبے روک رہے ہیں نا تو جذبہ بھی ختم. ایک زنجیر اور ٹوٹی. اگر یہ دیکھو، یہاں سے جاتے جاتے ہمارے ایک عزیز کا کسی کا ہاتھ پکڑو، ساتھ لیتے جاؤ، کہ اگر دنیا یہ کہے کہ نواز رسول کو میدان میں تنہا چھوڑا ہے تو کہنا ان کو تو نہیں ہم بچا سکتے تھے، ہم نے کم از کم ان کے عزیزوں کو بچا لیا ہے. فیس سیونگ کا انتظام ہو گیا.
اب اخلاقی اعتبار سے بھی تمہیں کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا. تیسری زنجیر ٹوٹی. دیکھو تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں قیامت کے دن تمہیں اجر و ثواب ملے کہ نہیں ملے. میں حسین وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں قیامت کے دن جنت بھی دلواؤں گا. چوتھا بیریئر مذہب کا بھی ٹوٹا. اب اس کے بعد ایک ہی بیریئر باقی رہ گیا تھا. اچھا یہ چراغ بجھا دو. کہیں حالات کی وجہ سے کہ ایک اٹھے گا تو دوسرا کیا کہے گا تم حسین کو چھوڑ کے جا رہے ہو. اب جس کا دل چاہتا ہے چلا جائے. یہ آخری بیریئر بھی ٹوٹ گیا. میں پورے اعتماد اور یقین سے کہہ سکتا ہوں آدم سے لے کے کربلا تک اور کربلا سے لے کے آج تک کبھی انسان اتنا آزاد نہیں تھا جتنا کربلا کے میدان میں. کبھی انسان نے حریت کی یہ سطح دیکھی ہی نہیں تھی. سب کچھ ہوتا تھا. کبھی قانون آتا تھا, کبھی اخلاق آتا تھا, کبھی جذبات آتے تھے, کبھی دین آتا تھا, کبھی حالات آتے تھے. حسین نے سارے بیریئر ختم کر دیے. اب انسان تنہا کھڑا ہے. بظاہر نہ کوئی راستہ دکھانے والا, نہ کوئی منزل بتانے والا, نہ کوئی رکاوٹ, نہ کوئی پابندی. اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے. اب اگر انسان اس آزادی کی کیفیت میں وہی فیصلہ کرے جو معصوم کا فیصلہ ہے تو آج انسان معراج پہ پہنچا. اگر حسین سے ہم خیالی پیدا ہو جائے, جو حسین کا پلان ہے وہی ان کا پلان ہو, تو اس کا مطلب ہے آزاد انسان اگر اس کی عقل و خرد و فہم و شعور کو تمام پابندیوں سے آزاد کر دیا جائے تو وہ وہی فیصلہ کرتی ہے جو خدا کا فیصلہ ہوتا ہے. اب انسان نے اپنے آپ کو اہل ثابت کر دیا ہے. آج مسکرا کے قدرت نے شیطان کو دیکھا ہوگا, دیکھا یہ ہے جس کے لیے میں نے ہی کائنات بنائی تھی. یہ انسانیت کو مقام معراج پہ پہنچانے کے لیے حسین نے قیام کیا ہے. صدیوں سے انسان اس لمحے کا امتحان کر رہا تھا, انتظار کر رہا تھا. یہ انسانیت کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے کربلا. اب تک تم گزر رہے تھے درس و تدریس کے مرحلے سے, یہاں پہ آ کے تم نے اہلیت ثابت کی کہ ہاں ہم نے پڑھ لیا, سمجھ لیا, جان گئے اور اہل ہیں کہ اب نظام عالم ہمارے سپرد کر دیا جائے. اچھا ہو گئے اہل, ثابت تو کر دیا ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ امام غائب کیوں ہے. جناب غیبت ضرورت ہے. اگر امام غائب نہ ہو تو یہ انسان کو پھر انگلی پکڑ کے چلاتا رہے. دیکھیے طالب علم اگر تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس لیے نہ کہ زندگی گزار سکے, اسے ساری زندگی گزارنے کا طریقہ تو سکھایا جائے لیکن زندگی گزارنے کا موقع نہ دیا جائے تو ایسے پڑھانے کا فائدہ کیا. ابھی تک یہی تو بتایا جا رہا تھا کہ اس دنیا میں تم کیسے خدائی کر سکتے ہو, کیسے صاحب اختیار ہو سکتے ہو. اچھا لو ہم نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ تم اتنے صاحب اختیار ہو کہ اب تمہاری فکر خدا کی فکر سے, خدا کے نمائندے کی فکر سے مل گئی. اس سطح تک تمہاری صلاحیت ترقی کر گئی ہے. اب اس کے بعد یہ دنیا ہے اور تم اس کا نظام چلاؤ, چلاتے رہو. اب یہ نہیں ہے کہ جو رہبر و رہنما اللہ تعلق ہو گیا. پتہ نہیں کسی صاحب کو جہاز اڑانے کا شوق رہا ہو تو فلائنگ کلب وغیرہ جوائن کرتے ہیں. اس میں یا کم از کم اگر فوج میں گئے, ایئر فورس میں گئے تو وہاں پہ پائلٹ کی حیثیت سے فلائنگ سیکھتے ہیں. تو پہلے ہوتا یہ کہ کلاس میں تھیوری پڑھائی جاتی ہے, جہاز کیا ہوتا ہے, کیسے اڑتا ہے, کیا قاعدے قانون ہے. پھر اس سے زیادہ عملی تجربہ ہوتا ہے کہ چلو اچھا ہو اب جہاز کے اندر بیٹھ کے دیکھو.
تو وہ ماڈل جہاز ہیں، ان میں جا جا کے دکھایا جاتا ہے یہ انجن ہے اور یہ باقی چیزیں ہیں. پھر اصلی جہاز میں لے جایا جاتا ہے اور اس کے بعد فلائٹ شروع ہوتی ہیں. تو انسٹرکٹر ساتھ بیٹھتا ہے، ساتھ اس کو بٹھاتا ہے اور وہ اڑاتا جاتا ہے، دیکھتے جاؤ. پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا تم اڑاؤ، میں ذرا دیکھتا جاؤں گا، جہاں غلطی کرو گے ٹوک دوں گا. پھر اس کے بعد ایک دن آتا ہے، اس کو کہتے ہیں سولو فلائٹ کا دن. بڑا مبارک دن ہوتا ہے پائلٹ کے لیے کہ آج اس کو پہلی مرتبہ جہاز پورا دیا جا رہا ہے، تم اڑاؤ گے، ہم سے تعلق نہیں ختم ہوگا، کنٹرول روم میں بیٹھا ہوں، جب ضرورت ہوگی تو وہاں سے آواز دے لینا، ہدایت کر دی جائے گی، بتا دیا جائے گا. اب خود اڑا کے دکھاؤ. جس دن کامیاب فلائٹ سے واپس آ جائے وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے سیکھ لیا. اب یہ فلائٹ کا سولو فلائٹ کا وقت ہی نہ دیا جائے، باقی سارا عمل ہوتا رہے تو سارا عمل بیکار گیا. سارا عمل تھا ہی اس لیے کہ ایک دن یہ جہاز اڑا سکے. اب یہ انبیاء کی جماعت کیا ہے؟ یہ کمرے میں بیٹھ کے درس دے رہی ہے، بتا رہی ہے، تھیوری بتا رہی ہے کیسے کردار اس سطح پہ لایا جاتا ہے کہ با اختیار ہو جاتے ہو. پھر اس کے بعد وہ وقت آ جاتا ہے، درجہ بدرجہ ہوتے ہوتے وہ وقت آتا ہے کہ اچھا بھائی آؤ ہمارے ساتھ، ہم اڑائیں گے، تم دیکھو یہ بدر ہے، خندق ہے، خیبر ہے، اڑا ہم رہے ہیں، تم دیکھتے رہو. پھر اس کے بعد وہ وقت آیا کہ اچھا اب تم اڑاؤ، ہم بیٹھے ہیں، جہاں غلطی کرو گے ٹوک دیں گے. دنیا چاہے بعد میں کہتی رہے بڑے مشورے دیتے تھے، مشورے نہیں دے رہے تھے. اور ہوتے ہوتے کربلا میں انسان نے ثابت کیا کہ یہ سولو فلائٹ کر سکتا ہے. سولو فلائٹ کی ہے، تمام ریسٹرکشن ختم کر کے اسے اکیلے پرواز کے لیے کہا گیا ہے. اس نے کر لی، کہا کہ اب تم قابل ہو گئے، اب قدرت کو تم پہ اعتماد ہے، جاؤ یہ دنیا کے نظام تمہارے حوالے. شکریہ ادا کرے انسان کربلا کا کہ آج کربلا نے انسان کو بلوغت کے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے، میچورٹی کے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں خدا فخر کے ساتھ پیش کر سکے یہ انسان ہے جو نظام کائنات کو چلانے کی اہلیت رکھتا ہے. آپ لوگ تو ماضی کو بہت اچھا کہتے ہیں نا، وہ پچھلے بڑے اچھے تھے. جناب پچھلے بہت اچھے نہیں تھے. ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہے. ہر آنے والا دن انسان پہلے کے انسان سے بہتر ہے. یہ جو آپ سائنسی ترقی کر رہے ہیں، جو طرح طرح کی ایجادیں و دریافتیں ہو رہی ہیں، یہ وہی اختیار حاصل ہو رہا ہے. اور جتنا زیادہ آپ اختیار دنیا پہ حاصل کرتے جا رہے ہیں، یہ ایک میدان ہے، یہ بھی آپ ہی کا حصہ ہے. یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ کوئی مذہبی دنیا جو ہے وہ صرف روحانیت کی باتیں کرتی ہے، اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلیفہ ہیں. زمین کے سارے نظام آپ کے ہاتھ میں ہیں. زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، ہمارے ہاں تو مولوی صاحبان فوراً شروع ہو جاتے ہیں، یہ عذاب الہی نازل ہو رہا ہے، تم لوگ اپنی گناہوں سے توبہ کرو. جناب والا عذاب الہی نہیں نازل ہو رہا ہے. یہ زلزلے، طوفان، یہ ساری مصیبتیں، یہ آپ پر عذاب نہیں نازل ہو رہا ہے. عذاب نازل ہو رہا تو وہی بیچارے نشانہ بن رہے ہیں جو کسی زلزلے میں مارے جا رہے ہیں، جن کی جانیں جا رہی ہیں. معصوم بچوں کے اوپر اسکول کی ساری چھت گر پڑی زلزلے میں، ان کا کیا قصور ہے؟ اور جن شہروں میں نہیں آیا وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں یہ عذاب الہی نازل ہو رہا ہے. آپ پہ نہیں ہے نا، اس لیے عذاب الہی ہے. آپ فرشتے تھے اور وہ بیچارے گنہگار تھے. جناب والا کوئی عذاب الہی نہیں. یہ دنیا جزا و سزا کی جگہ ہی نہیں ہے. جزا و سزا آخرت میں ہوگی. یہ تو مکافات عمل ہے، جو کچھ کیا ہے وہ بھر لو گے. جو جتنا کیا ہے اس کا جو لازمی نتیجہ وہ ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ زلزلے، طوفان، یہ سب کچھ یہ ہے کہ تم نے اپنے طور پر آسمان پہ کمندیں ڈالنی، زمین کی تہوں میں اتر گئے، سمجھے بہت کچھ فتح کر لیا. دیکھو ہم گاہے گاہے تمہیں بتاتے ہیں ابھی یہ موجود ہیں، یہ طاقتیں موجود ہیں. تمہیں ان زلزلوں کو اپنے اختیار میں لینا ہے، تمہیں ان ہواؤں کو اپنے اختیار میں لینا ہے، تمہیں سمندروں کو اپنی مرضی سے اترنا اور چڑھنا سکھانا ہے. اس سارے اختیار کو حاصل کرو تم.
لیکن یہ اختیار آپ کو کب سے ملا ہے؟ یہ باغ ڈور دنیا کی کب حوالے کی گئی ہے؟ یہ کربلا نے اس قابل کیا ہے کہ اب آپ پہ بھروسہ ہے. یہ بہت بڑا اعتماد ہے قدرت کا. اور اب اعتماد کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیں آپ سے کیسی عجیب عجیب باتیں ہیں، اگر توجہ دیجئے. ظہور امام کے لیے شرط رکھی کہ 313 افراد ہونے چاہیے کامل. یہ کون سے کامل ہیں؟ کربلا میں 72 تھے، وہ 313 چاہیے کربلا والے، جن کے پاس نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ کسی قسم کی لالچ ہے. اپنے کو پرکھو، دیکھو کہ کتنی کہیں ہم اس میں سے کوئی صلاحیت ہے ہم میں. خوف زدہ بھی ہیں اور لالچیں بھی ہیں. ایسے افراد جو اس پائے کے ہیں. ارے یوں نہیں سمجھ میں آتا تو یوں سمجھوں کہ 313 عباس چاہیے، 313 علی اکبر چاہیے. ظہور امام کی شرط. لیکن اب ذرا انسان کا مقام دیکھیے. جو 72 تھے وہ 72 خود سے نہیں بنے تھے. پنجتن پاک اللہ کی 5 ہستیوں نے مل کے وہ 72 بنائے ہیں. کچھ کردار علی نے بنائے، کچھ کردار خود رسول نے بنائے، کچھ کردار جناب سیدہ نے بنائے، کچھ کردار امام حسین نے بنائے، امام حسن نے بنائے. تب جا کے 72 بنے. پنجتن مل کے بناتے رہے تو 72 بنے. اس انسانیت پہ اعتماد کا قدرت کا یہ حال ہے کہ اب تم سے کہا گیا 313 بناؤ. بظاہر ہم کتنے ہی کمزور ہوں لیکن اللہ نے اعتماد کیا ہے. اور کیا کریں کہ کربلا والوں نے یہ اعتماد عطا کیا ہے قدرت کا. اس پہ بھروسہ کیجئے. یہ انسان یقیناً ہمارے علاوہ اب کوئی نئی قوم نہیں آئے گی. اب کوئی نہ نبی آئے گا نہ کوئی نیا نظام آئے گا. اسی گروہ کے ذریعے سے وہ مقصد حاصل ہونا ہے جس کے لیے انسانیت خلق کی گئی ہے، جس کے لیے شیطان کو چیلنج کیا گیا ہے. وہ انسان کی آخری کامیابی جب دنیا جنت بن جائے گی. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ ہر طرف امن و امان ہوگا، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، شیر بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے. کیا کوئی لاٹھی لے کے کھڑا ہوگا؟ ان کے سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہوگا؟ نہیں. شیر کو اپنی حدیں معلوم ہوں گی، بکری کو اپنی حدیں معلوم ہوں گی، اور خود بخود یہ نظام چلے گا. اس مقام پر کہ جہاں کوئی برائی وجود میں نہ رہے، انسان اپنے ارد گرد کی ساری برائیوں کو ختم کر دے، وہ مقام اس دنیا میں پیدا کرنا ہے. جب یہ جنت بنا لو گے تو پھر تمہاری مرضی، چاہے اس جنت میں رہنا چاہے اس جنت میں رہنا. اس اختیار کامل کی منزل پہ پہنچنا ہے. یہ اختیار کامل کی منزل کا رستہ دکھایا تو حسین نے دکھایا ہے. اس منزل تک پہنچانے کے لیے انسان کو آمادہ کرنا یہ حسین کا کام ہے. اللہ کی طرف سے یہ اجازت ملنا کہ اب جاؤ، اب نئی تاریخ انسان کی شروع ہو رہی ہے. اب تک اسکول کے طالب علم تھے، کالج کے طالب علم تھے، یونیورسٹی کے طالب علم تھے. اب طالب علمی سے ختم، کربلا نے باپ کو عملی زندگی میں پہنچا دیا ہے. اب آپ کو وہ سب کچھ جو پڑھا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. خدا جانے میری باتیں پہنچی کہ نہیں پہنچی، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ جو کربلا میں صرف یہی نہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جان دے دو. نہیں، کربلا نے 2 گروہ پیدا کیے. ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے یہ بتایا کہ آزادی سے جان کیسے دی جاتی ہے، یعنی جان کی خواہش بھی رستے میں حائل نہ ہو. اچھا، جو جان نہ دے سکیں، جان دینا کوئی فالتو چیز تو نہیں کہ خامخواہ دے دی جائے. جہاں تک جان دینے کی ضرورت تھی جان دینے والوں نے جان دے دی. ایک گروہ وہ ہے جو بچ گیا ہے. بس اب انسانیت کے لیے 2 رستے ہیں. یا جان دے کے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ جو کربلا میں شہید ہوئے، یا بچ کے وہ کردار اختیار کرو جو کربلا کے بچنے والوں کا اختیار ہے. یاد رکھو، باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا. تخت پر یزید آتے رہیں گے، اب تم آزاد ہو، اب تم احرار میں سے ہو. امام الاحرار امام کے ناموں میں سے ایک نام ہے، آزادوں کا امام. اگر ہمارا امام ہے تو ہم آزاد ہیں. اب ہمیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا. دنیا کی تمام لالچوں کی ہم نفی کریں گے، اس لیے کہ ہم اس امام کے کارکن ہیں، سپاہی ہیں.
نتیجہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں ہیں وہاں ہمارے لیے ہم بچ جانے والوں میں سے ہیں نا. ہم کربلا کے شہیدوں میں نہیں ہیں, تو ہم بچ جانے والوں میں ہیں. تو ہمارے لیے کون سا کردار ہے؟ وہ کردار جو زینب کا کردار ہے, وہ کردار جو سید سجاد کا کردار ہے. اب یہ ہمارا رول رہ گیا ہے, کیا کہنے اس کردار کے. ذرا سوچئے, جس کا پورا گھر اجڑ گیا ہو. حسین نے میدان میں جب وہ جہاد فرما رہے تھے تو ایک جملہ تاریخوں میں نقل ہوتا ہے کہ امام حملہ کرتے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے تھے آؤ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا ہے وہ کیسے لڑتا ہے, آؤ دیکھو جس کا برابر کا بھائی مارا گیا ہے وہ کیسے جنگ کرتا ہے. 3 دن کے بھوکے پیاسے کی لڑائی دیکھو. ان پریشرز کے دوران کیسے میں اتنی آزادی سے عمل کر رہا ہوں. تو حسین نے تو جان دیتے ہوئے یہ سب کچھ کہا تھا. زینب نے ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا ہمیں تو ڈراتا ہے جان دینے سے. اس نے کہا تھا خدا نے تمہیں ذلیل کیا. زینب نے ذرا سوچئے زینب کون ہے, پورا گھر اجڑ چکا ہے. حسین کی طرح یہ بھی کہہ سکتی کہ آؤ اس عورت کی جرت دیکھو جس کے بیٹے مارے گئے, جس کا بھائی مارا گیا, جس کے گھر کا ایک ایک فرد مارا گیا. ارے جس کا سب کچھ مارا جاتا ہے کم از کم سر پہ چادر تو رہ جاتی. اس زینب کی جرت کا یہ عالم ہے کہ فوراً پلٹ کے کہا کہ کہتا ہے ذلیل. ہم نے تو دیکھا کہ ہم وہ عزت دار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں زندگی دی تو وہ نبوت اور امامت کی زندگی تھی, اور موت دی تو وہ شہادت کی زندگی. ہم نے تو اللہ کی طرف سے ہمیشہ بہتری پائی ہے, برائی ہمارے حصے میں نہیں آئی. یہ جواب دینا کوئی آسان بات نہیں ہے. کچھ جواب یہاں تھا اور ایک جواب دمشق میں دیا تھا. جب قافلہ داخل ہوا نا تو عام لوگوں میں امپریشن یہ ہے کہ یہ لوگ تو مجرم ہیں, خطا کار ہیں, وقت کے امیر المومنین کے باغی ہیں, تو دین سے خارج ہیں. جب قیدی داخل ہونے لگے تو اب تصور یہ ہے کہ بے دین لوگوں کا کوئی قافلہ ہے جو آیا ہے. دیکھا تو جو نیزوں پہ سر ہیں, سروں کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان چمک رہے ہیں. یہ کیسے بے دین ہے؟ اتنے میں اونٹ پہ بیٹھے ہوئے بچے, یہ بیبیاں کبھی یا اللہ, کبھی یا محمدہ. ہم تو سمجھے تھے بے دین ہے. یہ اللہ و محمد کا نام لے رہے ہیں, وہ شہیدوں وہ ان کے مقتولوں کے سروں پہ سجدوں کے نشان ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, یہ کون ہے؟ اب کس سے پوچھیں؟ یہاں تو کس سے بتایا گیا کہ رسول کا تو نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی گھرانہ ہے, جو کچھ ہے ہم بنو امیہ جو ہیں بس رسول سے ہمارا ہی تعلق ہے. یہ تعلیم ہے ان لوگوں کی جو لوگ وہاں پہ ایمان لائے ہیں. اس بے خبری کے عالم میں اہل بیت کا قافلہ داخل ہوا. اب جیسے جیسے قافلہ بڑھتا جا رہا ہے ذہنوں میں سوال بڑھتے جا رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ بظاہر تو ان کے اندر کوئی ایسی علامت نظر نہیں آتی کہ انہیں بے دین سمجھا جائے, گمراہ سمجھا جائے. بڑھتے بڑھتے یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا. دربار سجا ہوا ہے, قیدیوں کو لے جا کے ایک طرف کھڑا کر دیا گیا, اور یزید اپنی شغل میں مشغول ہے. ہجوم موجود ہے. جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے 700 کرسی نشین, آج جب وہ آپ یزید کا دربار دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یقیناً حال اتنا بڑا ہے کہ اس میں 700 کرسیاں لگی ہوں گی. لیکن عوام الناس کا ہجوم تھا جو کھڑا ہوا تھا. سب کے ذہن میں یہ سوال پتہ چلی یہ ہیں کون؟ دیر گزر گئی, حتیٰ کہ وہ جو قیدی تھے نا ان میں سے کچھ غش کھا کھا کے نیچے گرنے لگے. اب تو برداشت سے باہر ہو گئی بات. کسی نے کہا یزید یہ ذرا قیدیوں سے بھی بات کر لے, ان سے بھی گفتگو کر لے. بڑی بے اتنائی سے, اچھا حالانکہ سارا دربار سجا ہی ان قیدیوں کو مروب کرنے کے لیے, لیکن اب مخاطب ہوا اچھا اس میں فاطمہ کی بیٹی
ذرا تصور کیجئے، بھرا دربار ایک جابر بادشاہ جس نے زینب کے پورے گھرانے کو تباہ و برباد کر دیا ہے، بڑی رعونت سے کہتا ہے فاطمہ کی بیٹی کون ہے؟ اتنا کہا تھا کہ ایک مرتبہ سامنے کھڑی ہوئی کنیز کو ہٹایا زینب نے، مخاطب ہوئی اے یزید اپنی ناپاک زبان سے میری ماں کا نام نہ لے۔ مجمع چونک گیا، یہ کون ہے جو شہنشاہ وقت سے کہہ رہی ہے کہ اپنی ناپاک زبان سے ماں کا نام نہ لے؟ اس کی ماں کون ہے؟ اتنی صاحب عظمت کہ بادشاہ کی زبان سے نام لینے سے توہین ہوتی ہے؟ کتنوں کے لیے عزت کی بات ہوگی کہ وقت کے شہنشاہ کی زبان پہ اس کا نام آ گیا، اور یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے نجس زبان سے میری ماں کا نام نہ لے۔ کتنی پاک باز خاتون ہے۔ وہ سوال اور بڑھ گیا۔ اب زینب نے دیکھا مجمع کو، ہر ایک سراپا سوال بنا کھڑا ہوا ہے، ہر ایک کی ذہنوں میں الجھن ہے۔ اب جب زینب نے سب کو متوجہ دیکھا نا تو مخاطب ہوئی، اے لوگو کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ کچھ آوازیں آئیں الحمدللہ ہم اسلام پہ ہیں۔ اچھا کون تھا نبی تمہارا؟ محمد عربی۔ اب بس زینب کے تیور بدلے، بدبختو بد نصیبو آؤ اپنے نبی کے ناموس کا تماشا دیکھو، آؤ یہ تمہارے نبی کی عزت ہے جو تمہارے سامنے کھڑی ہوئی۔ ایک طوفان مچ گیا، یزید کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر زینب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوئی، سید سجاد کو کئی دفعے بلایا گیا لیکن زینب کو نہیں بلانے کی ضرورت ہوئی، اس لیے کہ یزید کو تہلکہ مچ گیا دربار میں۔ سامعین گرامی، یہ ابتدائی منزل تھی، بس 2 جملوں کی زحمت، یہ ابتدائی منزل تھی۔ ایک وقت آیا کہ یزید نے مکمل شکست کا اعتراف کر لیا، سید سجاد بہت ہو چکا، بس اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، ہاں تمہاری مرضی ہے، جانا چاہو چلے جاؤ، یہاں رہ لو۔ سید سجاد نے کہا کہ یزید میں اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ مولا آپ صرف نام کے وارث نہیں ہیں، آپ اس علی کے مسند کے وارث ہیں کہ جو خود کہتا تھا مجھ سے سوال کرو، کسی سوال کے جواب میں خاموش نہیں ہوتے تھے علی۔ آج علی کا ایک پوتا یہ کہہ رہا ہے کہ اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا، میری پھوپھی دے گی۔ کون سا مشکل سوال ہے؟ امام کہے گا میں عادل امام ہوں، میری عدالت کا تقاضا ہے جس نے میدان جیتا ہے وہی فتح کا اعلان کرے گا۔ پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی اماں یزید کہتا ہے کیا ارادہ ہے، یا رہیے گا یا جائیے گا؟ کہا بیٹا بھائی کا ماتم نہیں کر سکے، ایک مرتبہ مجھے فرش ازا بچھا لینے دو۔ یزید تک پیغام پہنچا، اس نے کہا کہ ایک مجبور و بے بس عورت اس کے علاوہ اور کیا مانگ سکتی ہے؟ اب وہ بصیرت سے زینب کا مقابلے میں شکست کھا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کے علاوہ اور کیا مانگ سکتی ہے، اسے نہیں معلوم کہ زینب اس طریقے سے وہ بنیادی رسم قائم کرنے جا رہی ہے جو قیامت تک یزید کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہیں دے گا۔ وہ عزاداری قائم ہونے جا رہی ہے جو یزید کے لیے ہمیشہ ایک اتنی بڑی بدنامی کا داغ بن جائے گی کہ یزید کا نام گالی بن جائے گا۔ یہ زینب کا ارادہ ہے۔ اس نے سوچا بے بس عورت ہے، رو لے گی، کیا کرے گی؟ 6 دن فرش ازا بچھی رہی ہے۔ بس اس 6 دن کے دوران میں شہر کے اندر تہلکہ مچ گیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ آل محمد آزاد ہو گئے ہیں۔ اب دمشق کی عورتوں کو 1 سال بھر کے دوران بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے، اپنے شوہروں سے کہتی رہی ہیں کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ ہمیں تو گھروں میں بٹھا رکھا ہے اور نبی کی بیٹیوں کو قید خانے میں رکھ رکھا ہے۔ اب جب معلوم ہوا فرش ازا بچھی ہے تو دمشق کی عورتیں آنا شروع ہوئیں، تعزیت کے لیے آنے لگی، بزم ازا سجی ہوئی ہے،
عورتیں داخل ہو رہی ہیں. اب میرا دل کہتا ہے کہ زینب نے ایک مرتبہ دیکھا ہوگا آنے والی عورتوں کو, تمہاری گود میں آج پتھر نہیں ہے. زینب نے مجلس پڑھی. اب میں تفصیلات چھوڑتا ہوں. جتنے آج آداب ازاں ہیں یہ سب زینب نے اپنی اس ابتدائی مجلس میں قائم کیے ہیں. فضائل کا پڑھنا بھی, مصائب کا پڑھنا بھی. فضائل شروع کیا. میرے بھائی کو جانتی ہو؟ میرا بھائی وہ تھا کہ اگر نانا کے کندھے پہ دوران نماز سوار ہو جاتا تھا پشت پہ, تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے نانا. وہ جو معراج کا مسافر تھا, اس کے دوش کے سوار اگر کوئی تھے تو میرا یہ بھائی تھا. فضائل کے بیان کرنے کے بعد مصائب کی منزل آئی. جانتی ہو میرا بھائی کیسے ذبح ہوا؟ اسے سامنے سے نہیں, پسے گردن سے ذبح کیا گیا تھا. 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا. جسم تو زخموں سے چور تھے, دل کے زخموں کا شمار نہیں ہو سکتا تھا. 32 سال کے بھائی کا زخم, 18 سال کے بیٹے کا زخم, 6 مہینے کے بچے کا زخم. اچھا, ہمارے یہاں بھی بعض اوقات مجلسوں میں شبیہیں برآمد ہوتی ہیں. یہ شبیہیں بھی, یہ بھی رسم وہیں قائم ہوئی. ابھی مجلس جاری ہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی, سید سجاد لوٹ کا سامان واپس آیا. ایک ایک چیز آتی جا رہی, سید سجاد لاتے جا رہے. جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں آ رہی, چادر, پھٹی ہوئی چادر آ رہی, حسین کا پیراہن واپس آ رہا ہے. میں نے سمیٹا بات کو. ایک کچھ آیا, سید سجاد نے ہاتھ میں لیا, مٹھی بند کر لی. پھوپھی کے پاس آئے, پھوپھی نے ہاتھ بڑھایا, سید سجاد نے ہاتھ پہ رکھا, زینب نے مٹھی بند کر لی. بیٹا سید سجاد امکان ہے, کوئی صورت ہے کہ ایک مرتبہ ہم اس آخری قید خانے میں چلیں؟ چلیے بوبی اماں, اب پابندیاں نہیں ہیں. سید سجاد نے زینب کو ساتھ لیا, لے کے پہنچے قید خانے میں. اب کوئی نہیں ہے, ایک چھوٹا سا مٹی کا ڈھیر ہے. پہنچی, جو کچھ مٹھی پہ تھا نا اس ڈھیر کے اوپر رکھ دیا. سکینہ, تیرے کانوں کے گوشت والے, اگر کانوں کے زخم ٹھیک ہو گئے ہو تو ان گوشت والوں کو قبول کر لے.